اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورة المجادلۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 429 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ المجادلۃ، یہ باب ہے سورہ مجادلہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید والحسن بن علی الحلوانی المعنى واحد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلیمان بن یسار عن سلمة بن صخر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید اور حسن بن علی الحلوانی نے، یہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں یزید بن ہارون سے. یزید بن ہارون نے روایت کی محمد بن اسحاق سے، انہوں نے محمد بن عمرو بن عطاء سے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے، اور سلیمان ابن یسار نے روایت کی سلمہ ابن صخر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال كنت رجلا قد اوتیت من جماع النساء ما لم يؤت غیری. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جو عورتوں سے صحبت کرنے کی وہ طاقت دیا گیا تھا جو میرا غیر نہیں دیا گیا تھا. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. پس جب رمضان المبارک آیا تو میں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا یہاں تک کہ رمضان گزر جائے، یعنی موقت زہار کر لیا، اس اندیشے سے کہ میں بیوی سے پہنچوں رات میں، پس میں مسلسل رہوں یہاں تک اس عمل میں کہ پالے مجھے دن، اور میں اس پر قادر نہ ہوں کہ رک جاؤں. فبینما ہی تخدمنی ذات لیلۃ اذا تکشف لی منها شیء فوثبت علیها فلما اصبحت غدوت على قومی فاخبرتهم خبری. پس اسی اثنا میں کہ وہ ایک رات میری خدمت کر رہی تھی کہ اچانک میرے لیے عورت سے کچھ حصہ کھل گیا، پس میں اس پر کودا. پس جب میں نے صبح کی تو میں صبح ہی اپنے قوم کے پاس گیا اور ان کو اپنے واقعہ کے بارے میں بتلایا. فقلت، میں نے کہا، انطلقوا معی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره بامری. فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف ان ينزل فينا قرآن او يقول فينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتا یبقى علینا عارها ولكن اذهب انت فاصنع ما بدأ لك. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معاملہ بتلاؤں. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بخدا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے بارے میں قرآن نازل ہو یا ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرمائے جس کا عار ہم پر باقی رہ جائے، بلکہ آپ جائیے اور آپ کا جو جی چاہے کرے. قال فخرجت فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته خبری. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ بتلایا. فقال انت بذاک قلت انا بذاک قال انت بذاک قلت انا بذاک قال انت بذاک قلت انا بذاک
وہا انذا فامض فی حکم اللہ فانی صابر لذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ کام کیا؟ میں نے کہا جی ہاں مجھ سے یہ حرکت ہو گئی ہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پھر جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے پھر یہی جواب دیا، اور آخر میں نے کہا کہ جی ہاں یہ حرکت میں نے کی ہے میرے اوپر، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، مجھ پر اللہ کا حکم جو بھی ہو نافذ فرمائیے، میں اس کے لیے صبر کرنے والا ہوں، یعنی آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں اس پر صبر کروں گا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال اعتق رقبة قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيرها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گردن پر مارے اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس گردن کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ قال فصم شہرین، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو 2 ماہ کے روزے رکھو۔ قلت یا رسول اللہ وحل اصابنی ما اصابنی الا فی الصیام، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچی مجھے وہ چیز جو پہنچی مگر روزوں ہی کی وجہ سے۔ قال فاطعم 60 مسکینا، آپ علیہ السلام نے تیسری دفعہ میں فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ قلت والذی بعثک بالحق لقد بتنا لیلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ کی قسم واقعہ یہ ہے کہ ہماری رات بھوکے ہونے کی حالت میں گزری ہے، ہمارے لیے رات کا کھانا شام کا کھانا نہیں تھا۔ قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذهب الى صاحب صدقت بنی زریق فقل له فلیدفعها الیک فاطعم عنک منها وسقا 60 مسکینا ثم استعن بسائره علیک وعلى عیالک۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو زریق کی زکوٰۃ والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں زکوٰۃ دے، پس تم اپنی طرف سے اس میں سے 1 وسق جو کہ 60 صاع کا ہوتا ہے وہ غریبوں کو کھلاؤ، پھر باقی سے اپنے بال بچوں پر مدد حاصل کرو۔ قال فرجعت الى قومی فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس آیا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے پاس تنگی اور بری رائے پائی۔ فوجدت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعة والبرکة امر لی بصدقتکم فدفعوها الی فدفعوها الی، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کشادگی اور برکت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، پس تم مجھے زکوٰۃ دو، پس انہوں نے مجھے زکوٰۃ دے دی۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ قال محمد سلیمان بن یسار لم یسمع عندی من سلمۃ بن صخر، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن یسار کی سماع سلمہ ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں۔ قال ویقال، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلمۃ بن صخر ویقال سلمان بن صخر، ان کا نام سلمۃ بن صخر اور سلمان بن صخر دونوں طرح ہے۔ وفی الباب عن خولۃ بنت ثعلبۃ وہی امرأۃ اوس بن ثابت، اس باب میں خولہ بنت ثعلبہ سے بھی روایت مروی ہے جو کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی کیونکہ سورہ مجادلہ کے شروع میں زہار کا حکم ہے، تو ان کے نزدیک ان آیات کا شان نزول درج ذیل واقعہ جو اسی یہاں پر ہم نے ذکر فرمایا ان 2 سلائیڈز کے اندر یہی ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء کرام، اکثر مفسرین حضرات نے یہاں پر حضرت خولہ بنت ثعلبہ جس کی طرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے وفی الباب کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے کہ یہ آئی آپ علیہ السلام کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میرے ساتھ میرے شوہر نے اس طرح معاملہ کیا تو آپ مجھے اس بارے میں مسئلہ بتا دیجئے۔ اس وقت تک چونکہ زہار کے متعلق حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے عرب کے عرف کے مطابق ان کو کہا کہ آپ کی جدائی ہو چکی ہے، طلاق واقع ہو چکی ہے، کیونکہ عرب اس وقت یہی طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ مگر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی صبر نہیں کر پا رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بچے ہیں چھوٹے، میرا شوہر اب بوڑھا ہو چکا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، نہ میں کسی اور کے پاس جا سکتی ہوں اور نہ اب بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ ان ضممتہم الی فجاعوا، اگر بچوں کو میں اپنے قریب کرتی ہوں تو وہ بھوکے رہیں گے کیونکہ میں کام کاج کے قابل نہیں ہوں۔ وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ فَضَاعُوا، لیکن اگر میں ان بچوں کو شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی کام کاج کا نہیں رہا۔ تو یہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام اس کی طرف جب بار بار سمجھانے پر نہ سمجھی تو آپ علیہ السلام اس سے خاموش ہوئے۔ تو جب خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام مزید میری بات نہیں سن رہے تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ میرے حق میں قرآن مجید نازل فرما اور اپنی نبی کے زبان سے میرے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور اس میں زہار کا حکم نازل ہوا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يهوديا اتى على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے شیبان سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آیا، فقالا، اور کہا السلام علیکم، فرد علیہ القوم، اس نے السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا اور قوم نے اس کو جواب دیا۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما قال هذا، کیا تم لوگ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال لا ولکنہ قال کذا وکذا، نہیں بلکہ اس نے اس طرح کہا، یعنی سلام کے بجائے، دعا کے بجائے تمہیں بد دعا دی۔ ردوہ علی فردوہ قال قلت السلام علیکم قال نعم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، پس اس کو واپس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے السلام علیکم کہا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك اذا سلم علیکم احد من اہل الكتاب فقولوا علیک ما قلت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی تمہارے اوپر سلام کرے تو اس کے جواب میں کہو علیک ما قلتا، تمہارے اوپر وہ ہے جو تو نے کہا، یعنی اگر سلام کی ہے تو سلام ہو اور اگر بد دعا دی ہو تو تمہارے اوپر ہے۔ قال وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں، ایسے الفاظ سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی 8 نمبر آیت ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ کا سلام قرآن کریم میں کئی جگہ مذکور ہے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین۔ اور اہل کتاب کا سلام کیا تھا؟ تو وہ بدبخت السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام مرنے کو، ہلاکت کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ
دجل سے کام لیتے اور مسلمانوں کو بددعا دے رہے ہوتے، بظاہر اس انداز میں آتے کہ گویا کہ وہ ان کو سلام کر رہے ہو، تحیات پیش کر رہے ہوں۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنصاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے عبید اللہ الاشجعی سے، انہوں نے سفیان الثوری سے، انہوں نے عثمان ابن المغیرہ الثقفی سے، انہوں نے سالم ابن ابو الجعد سے، انہوں نے علی ابن علقمہ الانصاری سے، انہوں نے علی ابن ابو طالب سے، انہوں نے فرمایا لما نزلت یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينار قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، 1 دینار تجویز کیا جائے؟ یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ تخلیہ کرنے سے قبل، آپ علیہ السلام سے اکیلے بات چیت کرنے سے پہلے 1 دینار ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا نصف دینار، آدھا۔ میں نے کہا لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کتنی مقدار تجویز کی جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شعیرتن، جو کے دانے کے بقدر سونا، جو کہ تقریباً آدھا گرام بنتا ہے۔ قال انک لزہید، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تم بہت ہی کم مقدار مقرر کرنے والے ہو۔ قال فنظرت اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات الآیہ قال فبیا خفف اللہ عن هذه الامہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کی وجہ سے یہ حکم اٹھا دیا گیا، پس میری وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس امت سے تخفیف کر دی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ انما نعرفہ من ھذا الوجہ، ہم صرف اسی طریق سے ہی جانتے ہیں۔ ومعنی قولہ شعیرۃ یعنی وزن شعیرۃ من ذہب، شعیرہ کے برابر سونے میں سے، جو کہ آدھا گرام بنتا ہے تقریباً۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اگر کوئی باحیثیت آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنا چاہے تو پھر پہلے غریبوں کو کچھ خیرات دے دے۔ اس روایت پر، اس آیت کریمہ پر، آیت کریمہ میں جو صدقہ کا حکم دیا گیا ہے، صحابہ کرام میں سے صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا، اور پھر عمومی طور پر اس کی عمل کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اگلے ہی آیت کریمہ میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں یہاں پر اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرما دیا کہ کس طرح سے تخفیف کرتے کرتے آخر اللہ جل شانہ نے اس حکم کو ہی اٹھا دیا اور ختم کر دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔